جیسا کہ آج کل CCD کئی پچھلے 2 ماہ سے مختلف خبروں میں ہے اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ اس کے حوالے سے خبریں چلتی رہتی ہیں، جن میں سے بہت سے جو ہینیس کرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہیں، جن میں آرگنائزڈ کرائم کی وہ اقسام جنہیں آپ ڈکیتی، راہزنی، چوری اور قتل، بالخصوص وہ قتل جو کہ شوٹرز کو ہائر کر کے کیے جاتے ہیں اور ایک آرگنائزڈ مجرمانہ ایک پورا ریکٹس جو موجود ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہیں، ساتھ ساتھ کچھ جو اخلاقی جرائم جو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت عام ہو چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی۔ تو جب بھی کوئی ایسی کارروائی کی خبر آتی ہے کہ کسی کے نیفے میں پستول چل گیا یا کسی کے پینٹ میں پستول چل گیا یا اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، تو اس کے اوپر جو بھی پاکستان کی عوام ہے اور جو سوشل میڈیا یوزر ہیں ان کی متضاد آراء آتی رہتی ہیں آپ کے سامنے، وہ چاہے ان کے کمنٹس کی شکل میں ہو، چاہے ویڈیوز کی شکل میں ہو، چاہے وہ کالمز کی شکل میں ہو یا وہ سوشل میڈیا پریزنس کے ذریعے ہو۔ تو ہم آج اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، کیا یہ درست ہے، کیا یہ غلط ہے، اگر یہ درست ہے تو کیوں درست ہے، غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اور اس کے الٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ریمیڈیز یا سولوشن موجود ہیں، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ کرتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو الزام لگانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ جو اس CCD کی کارروائیوں کے دوران ہلاک ہوئے یا اپنے ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہوئے یا پولیس والے زخمی ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہوئے یا جن کے یہ نیفوں میں پستول چل رہے ہیں، یہ بیسیکلی ماورائے عدالت قتل اور ماورائے عدالت سزائیں ہیں اور ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ مبینہ طور پر allegedly یہ ایسا ہی ہے تو اس کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قانون کیا چیز ہے اور انصاف کیا چیز ہے۔ تو یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ انصاف از این آئیڈیل، قانون بنایا جاتا ہے انصاف کے حصول کے لیے۔ جب بھی کسی شخص کے ساتھ، گروہ کے ساتھ یا کسی بھی ریاست کے اندر موجود کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کا قانونی حق جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے یا اس کو ضرر پہنچائی جاتی ہے، تو اس کے لیے ریاست جو ہے وہ قوانین بناتی ہے۔ اس میں لا اینڈ آرڈر جو ایجنسیز یا ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پروسیکیوشن ہوتی ہے، عدالتیں ہوتی ہیں اور پھر جزا سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، شہادتوں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ اب انصاف از این آئیڈیل، یہ ایک مکمل ایک آئیڈیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایک نومینا ہے، یعنی انصاف ایک آئیڈیل فینومینا ہے۔ بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں جن میں جو مجرم ہے وہ شہادت پوری نہ ہونے کی وجہ سے، مختلف ٹیکنیکل جو سکم ہے ان کی وجہ سے، پروسیکیوشن کی کمزوری کی وجہ سے، ہراسمنٹ یا خوف کی وجہ سے ان کو سزا نہیں مل پاتی، یا وہ کسی بھی ایسے امر کا اپنے علاوہ شو کر دیتا ہے۔ آرگنائزڈ کرائم میں جو ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ہرکارے جو ہوتے ہیں وہ جا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ شہادت نہ دیں، اور کئی لوگ اپنی جان کے، اپنے مال کے خطرے سے ڈرتے ہوئے، اپنے بچوں کے خوف سے وہ گواہیاں نہیں دیتے، تو یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک ایک بندے کے اوپر 50 FIR ہے لیکن وہ باہر دندناتا پھرتا ہے اور وہ پھر سے وہ ان جرائم میں ملوث ہوتا ہے۔ اس سے جو عام آدمی ہے، جو شہری ہے، اس کا نظام انصاف پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے خود سے بندوبست کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خود وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی کہ جب کراچی میں بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے چور یا موبائل سنیچر پکڑے تو ان کو مار مار کر مار دیا، کہ انہیں آگ لگا کے مار دیا۔ تو یہ وہ جو ان کے اندر ایگریشن ہوتا ہے، جو ان کے اندر پوری صورتحال کے خلاف غم و غصہ ہوتا ہے، ریاست کی ناکامی پہ غصہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو پور آؤٹ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو انصاف جو کہ ایک آئیڈیل فینومینا ہے، اس کا حصول پاکستان میں آلموسٹ ناممکن۔ اچھا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا واز اپہیلڈ، وہاں واقعی لا اپہیلڈ ہوتا ہے، لا کے مطابق کارروائی ہوتی ہے اور قانون پوری طرح سے اپنی عملداری کر رہا ہوتا ہے، لیکن انصاف میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جس پہ ہمارے لیجسلیشن کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز ہے قانون۔ تو قانون پر عملداری کروانے کی ذمہ داری پولیس، پروسیکیوشن اور عدالتوں پر ہے۔ اب انفارچونیٹلی آور پروسیکیوشن سسٹم، آور پولیسنگ جو کنونشنل پولیسنگ ہے اور جو کورٹس ہیں، they have failed themselves and they have failed the society۔ اب آپ خدا نخواستہ جب یہ تصور کریں کہ جو واقعات جو روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی 4 سال کی بچی، 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، بچوں کے ساتھ ریپ ہو گیا، راہ جاتی ہوئی جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں ان کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ ہمارے گھر کی خواتین ہوں، obviously ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ چونکہ انسان کی جینیٹک میموری اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی اور ہم قبائلیت سے سوسائٹیز کی طرف آئے ہیں، تو ابھی بھی جو ہمارے اندر وہ قبائلیت کی جو ہماری میموریز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انتقام بہترین انصاف۔
اس سے متفق ہونا یا نامتفق ہونا یہ ہر ایک انسان کی اپنی رائے ہے، لیکن میں یہ ایک جنرل میٹر ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو جب ایک کمزور شخص، ایک عام شخص، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اس کو ضرر پہنچتا ہے، اس کے مال کو، اس کی جان کو، اس کی عزت کو، وہ بڑی امید کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں کو دیکھتا ہے، لیکن جب ریاستی اداروں سے فیل کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی اس اذیت سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو سی سی ڈی جو یہ اقدام کر رہی ہے، ڈیٹرس کریٹ کر رہی ہے سوسائٹی میں، جرائم کے خلاف تھریش ہولڈ کریٹ کر رہی ہے، اس سے لوگوں کی جو اکثریت ہے، جو اب تک میں نے آبزرو کیا، جو میں نے لوگوں سے ملا، مختلف لوگوں سے باتیں ہوئی، ہم چونکہ پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، لوگوں سے سارا دن ملنا جلنا ہوتا ہے، تو لوگوں کی جو میجارٹی ہے وہ اس سے خوش ہے۔ یہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ جس کے ساتھ یہ ظلم یا زیادتی ہوا، ہمیں we have to put ourselves in his or her shoes and then we have to decide۔ اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ، اور ہمیں ہماری فیلنگز ہوتی ہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن کیا یہ مستقل حل ہے؟ مستقل حل نہیں، کیونکہ یہ ایک پہلو نہیں ہے۔ ایک تو ہے یہ ہینیس کرائم میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر ڈسکریشن بہت انوالو ہے، جہاں ثوابدید آتی ہے وہاں مس یوز آف اتھارٹی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے کہ آج تو محترمہ مریم نواز شریف اور سہیل ظفر چٹا صاحب جو کہ ایڈیشنل آئی جی ہیں سی سی ڈی کے، دے آر مانیٹرنگ اٹ ویری اسٹرکٹلی، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کہیں پر کیا پیش نہ آئے جہاں پہ کوئی ان کے جو اہلکار ہیں وہ اپنی حد سے تجاوز کریں یا کہیں سکور سیٹل کریں یا کہیں پیسے لے کے کوئی اور معاملات ایسے کریں۔ لیکن آپ ڈسکریشن جہاں ہوتی ہے اس کو ساری زندگی آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یو نیڈ ٹو میک پالیسیز۔ اور دوسرا اس کے علاوہ تیسرا ایک اس کا اور پہلو بھی ہے جس کو ہم بعد میں جا کے ذکر کرتے ہیں۔ اس سے اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پروسیکیوشن کے اوپر بہت زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ٹو ٹرین دیم، کلیکٹ دی ایویڈنسز ٹو پروسیکیوٹ اٹ افیکٹولی۔ پروسیکیوشن کی اسپیشل ٹریننگ جو ہے اور اسپیشل اس کا میکینزم جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انویسٹیگیشن جو ہے ہماری وہ دیٹ از ویری ویری پور، اور اس انویسٹیگیشن کے جو آفیسرز ہیں وہ اسپیسیفک آفیسرز ہونے چاہیے جن کے پاس ریسورسز ہوں، جن کے پاس ٹیکنالوجیکل ایکسیس ہو، اور جو اس کو پروسیکیوشن کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ جوڈیشری کا سسٹم ہمارا جو ہے وہ اوور برڈنڈ ہے، اور اسپیسیفکلی لوور جوڈیشری جو ہے وہ آپ اس کی کارکردگی روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ کوئی اتنی خاندار نہیں ہے۔ ایک جو جج صاحب ہیں ان کے پاس 100 کیس ہوتا ہے دن کا، تو وہ کیا اس کے اوپر توجہ دے یا فیصلے کرے؟ یہی حال ہائی کورٹس کا ہے اور یہی سپریم کورٹ کا ہے۔ اور ہماری انفارچونیٹلی جو ہائی کورٹس، سپریم کورٹس ہیں، وہاں پر سیاسی جو فیصلے یا سیاسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ کم ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کم ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیجسلیشن جو ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ انفارچونیٹلی جو زیادہ تر ہمارے لوگ جو ایم پی یا ایم این ایز بن کر آتے ہیں ان کا لیجسلیشن کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ دے آر ناٹ کوالیفائڈ، دے آر ناٹ ویل ورسڈ ود دا لیجسلیشن اور اس کے جو پروسیجرز اور پروسیسز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اسپیسیفکلی شہباز شریف صاحب اور جو مریم نواز صاحب ہیں وہ اس پر توجہ دیں، وہ ہائر کریں چاہے انٹرنیشنل یا لوکل کنسلٹنٹس ہیں، اور اپنی لیجسلیشن کو بہتر کیا جائے۔ اس میں قوانین ایسے بنائے جائیں جن میں ایسے جرائم کے خلاف سخت سزائیں ہوں، جس میں ایویڈنس جو ہیں وہ کے اوپر لا آف ایویڈنس کے اوپر کام ہو۔ ہمارے ہاں پی پی سی اور سی آر پی سی جو ہے وہ اب دیکھیں کہ کب سے وہ انگریزوں کے دور سے چلتی آ رہی ہے، اس میں ہم نے کوئی خاص بہتری ابھی تک نہیں لے کر آئے۔ اب ہم ادروائز ایک اور تو میں اپنے چونکہ میں منڈی بہاؤدین کا ریزیڈنٹ ہوں ملکپال کا، تو میرا ایک اپنا اس حوالے سے بھی ایک کنسرن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی لوگوں کی ایک خواہش ہے کہ میں اس کو سامنے لے کر آؤں۔ منڈی بہاؤدین اور گجرات سب سے زیادہ آرگنائز کرائم کا شکار دو ڈسٹرکٹس۔ آپ کو پتا ہے کہ جو قتل و غارت کا جو بازار ہے وہ منڈی بہاؤدین میں سرگرم رہا ہے پچھلے 4-5 سال، تو اور یہاں ایک آرگنائز سیٹ اپ تھا جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں وہ پیمنٹ لیتے ہیں، یہاں شوٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے اور اپنے مخالفین کو مروا دیا جاتا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں سے بہت بہتری آئی ہے، وہاں پر ایوریج تھی 18 مرڈرز تھی پر منتھ، جو کہ اب 1 پر آ گئی ہے، جو شاید نان پریونٹیبل بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ لوگ اچانک سکفل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو اس کا تو کوئی سولوشن نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو کردار سی سی ڈی کا ہے وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے۔ اس میں وسیم ریاض صاحب جو وہاں ڈی پی او آئے، انہوں نے آتے ہی اس کے اوپر بڑی سختی سے ایکشن لیا اور کافی سارے جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ مقابلوں میں مارے گئے، اس سے بڑا فرق پڑا۔ لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جو وہاں جو سی سی ڈی ہے وہ افیکٹولی کام کرے۔ بہت آرگنائز کرائم سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے۔ صرف نمائشی یا آپٹکس جو ہیں ان کو بہتر کرنے
کے لیے کہ آپ ڈالے والوں کو روک لیں، آپ ویڈیوز کا سامان کریٹ کرنے کے لیے کام کرنے کے بجائے یا خبروں میں آنے کے لیے کہ جی ہم نے فلاں بڑی شخصیت کی گاڑی روک لی اور اس کے گارڈز کو بند کر دیا، اس سے تو جرائم ختم نہیں ہوں گے. جرائم تو جرائم پشا لوگوں کے خلاف کارروائی کر کے ختم ہوں گے. تو میری اس لحاظ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی اور سہیل چٹا صاحب سے بھی کہ آپ منڈی بہاؤالدین میں اپنی جو فورس تعینات ہے چاہے اس کو ریسٹرکچر کریں. جب تک آپ جرائم پیشہ لوگوں کا کلا کما نہیں کرتے اس وقت تک یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جرم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. کنکلوژن جو ہے اس کا یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ طرح کے پاکستان کے حالات تھے اس میں سی سی ٹی جو کارروائیاں کی ہیں پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام الناس بہت خوش ہے، لیکن دس از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم سولوشن، ہوتا ہے ایک شارٹ ٹرم. یہ شارٹ ٹرم سولوشن یہ سب سے بہترین ہے. پنجاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ جرائم میں بہت بڑی کمی آئی ہے. پنجاب کے اندر تقریباً 40 سے 45% جو ہینیس کرائم تھے ختم ہو چکے ہیں. یہ میرے ایک دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا چاہ کے وہ خام خواہ چیزیں کنٹروورشل ہوئی تھیں. وہ ایک پنجاب کے بڑے اہم ڈویژن میں آر پی او ہیں. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ میڈم سی ایم جو ہیں ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا کرائمز اور وہ کے پی آئیز کے اوپر بڑی اسٹرکٹ ہیں. وہ اتنی سختی سے چیزوں کو فالو اپ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی آرام سے بیٹھے. ہمارے 45 to 50% جو ہے کرائم ریشو جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے. تو اگین میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا پراسیکیوشن کا نظام ہے، جو اس کا پولیسنگ ہے، کنونشنل پولیسنگ ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، جو جوڈیشری ہے اور جو وکلاء کا کردار ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ اس ملک کے اندر لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں، وہ ان کو جان مال اور عزت کا تحفظ ہو. لیکن جب تک یہ سب کچھ اویلیبل نہیں ہوتا سی سی ڈی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. تو جہاں ہم سی سی ڈی کے کچھ اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں وہاں پر یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک لائن ڈرا کرنا بھی بہت ضروری ہے. کون سے ایسے جرائم ہوں یا کون سی ایسی حد ہو اس کو کراس کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. کیونکہ اگین میں وہی بات کروں گا کہ جب ڈسکریشن آتی ہے تو سم ٹائمز ڈسکریشن از مس یوز آف اتھارٹی. تو یہاں بھی کوئی ایک جو اہل حل و عقد ہیں سی سی ڈی کے اندر وہ ایک لائن ضرور ڈرا کریں کہ کون سی ایسی لائنز ہیں جن کو کراس کرنے کے بعد ان کی سزا وہ ان کو ملے، وہ سزا ملے جس میں ان کے ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوں یا ان کے نیفے میں پچھتاوا چلے. یہ بھی ایک اس کا اہم پہلو. بہت شکریہ.